یاد رکھیں پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. 1 سال پہلے چھائے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے. سیاست سمیت کوئی چیز ملک سے مقدم نہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب. کہا سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے. مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں؟ گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا مایوسی مسلمانوں کے لیے حرام. بانی پی ٹی آئی کو دہشت گردی کے ایک اور مقدمے میں باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے بانی پی ٹی آئی کو 28 ستمبر کو راولپنڈی میں ہونے والے احتجاج کیس میں گرفتار کیا. بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں کی گئی. مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل کی گئیں. بانی پی ٹی آئی کو آج جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی پر ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، پولیس سے مزاحمت، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور کار سرکار میں مداخلت کا الزام ہے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم بانی تحریک انصاف سے تفتیش کرے گی. پنجاب میں اسموگ کی شدت میں کمی کے باوجود لاہور کی فضا آلودہ ترین قرار. عالمی سطح پر لاہور 350 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرے، ملک میں پہلے نمبر پر. 213 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ کراچی کا آلودہ شہروں میں دوسرا نمبر ریکارڈ. پشاور 198 کے ساتھ تیسرے، ملتان 192 کے ساتھ چوتھے نمبر پر آ گیا. توشخانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم. 1 صفحے پر مشتمل مختصر حکم نامے کے مطابق ضمانت کی وجوہات تفصیلی فیصلے میں دی جائیں گی. درخواست گزار ضمانت کا غلط فائدہ نہیں اٹھائے گا جب تک عدالت استثناء نہ دے. درخواست گزار ٹرائل کورٹ میں سماعت پر حاضر ہوگا. ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست ضمانت منظور کی. بانی پی ٹی آئی کی ضمانت 10-10 لاکھ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض منظور کی گئی. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس میں کہا جن 3 کسٹمز افسران نے قیمت غلط لگائی ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. ایف آئی پروسیکیوٹر نے کہا کسٹمز افسران سے کوتاہی ہوئی لیکن وہ کرمنل مس کنڈکٹ نہیں تھا. نیب نے ان افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش نہیں کی. چلیں کہہ دیتے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں. جسٹس گل حسن کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں قہقہے. پروسیکیوٹر نے کہا کہ بشرا بی بی نے ضمانت کے بعد اس کا غلط استعمال کیا. بشرا بی بی ضمانت لینے کے بعد ٹرائل کورٹ میں پیش ہی نہیں ہو رہی. بشرا بی بی کے پیش نہ ہونے پر فرد جرم عائد نہیں ہو رہی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے بشرا بی بی پیش نہیں ہو رہی تو ضمانت منسوخی دائر کریں. وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے 2 گھنٹے ملاقات اڈیالہ جیل کی کانفرنس روم میں ہوئی. ملاقات میں بیرسٹر گوہر بھی شامل تھے. وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے اور مطالبات منوا کر ہی دم لیں گے. مذاکرات بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے شروع ہوں گے اور آگے بڑھیں گے. پی ٹی آئی کا نعرہ اب تک کب نہیں ہوگا تو کون ہوگا ثابت کا وقت آ چکا ہے. قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ظلم کے نظام کا مقابلہ کریں گے یا انصاف لیں گے. بانی پی ٹی آئی ہماری اور ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم بانی پی ٹی آئی کو مایوس نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کا نظریہ ہمارا جنون ہے اور جنون مرتا نہیں بڑھتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا امکان نہیں. توشخانہ 2 کیس کی سماعت ٹرائل کورٹ میں ہو رہی ہے. وزیر اطلاعات اتتارڑ کہتے ہیں 9 مئی کے 8 مقدمات میں بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہیں ہوئی. اس میں شک نہیں. پی ٹی آئی قیادت نے 9 مئی کے احکامات دیے. یہ مقدمے آگے چلے گئے. بہت مواد اور شواہد ہیں. 9 مئی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ملک میں مثال کیا بنے گی. مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو پی ٹی آئی کے پرامن رہنے کی ضمانت کون دے گا. 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی جوڈیشل ریمانڈ پر. 5 کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو چکی. سنجانی جلسے کے دوران تھانہ ٹیکسلا میں درج مقدمے میں بانی پی ٹی آئی نامزد. مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی. جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت 125 دیگر ملزمان پر 25 نومبر کو فرد جرم عائد ہوگی. 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت 2 دسمبر کو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ہے. مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے بانی پی ٹی آئی کا بیرسٹر گوہر اور الیمین گنڈاپور کو گرین سگنل. بیرسٹر گوہر اور الیمین گنڈاپور مذاکرات کی تجاویز لے کر اڈیالہ جیل پہنچے. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کچھ چیزوں پر اعتراض اٹھایا. تجاویز پر مزید بات چیت کے لیے وقت مانگا. ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کا مذاکرات پر اظہار اطمینان. مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق. مذاکرات میں مزید پیش رفت کے بعد 24 نومبر کے احتجاج پر فیصلہ کیا جائے گا.
तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मुलाकात। पीटीआई ने एहतजाज खत्म करने के लिए हुकूमत के सामने 3 निकाती एजेंडा रख दिया। पीटीआई रहनुमा और वर्कर्स की रिहाई। बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात का खात्मा। मैंडेट वापसी के साथ 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेने का मुतालबा। बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं तो पेशावर मुंतकिल किया जाए, पीटीआई का मौक़िफ़। हुकूमत की पीटीआई से मुज़ाकरात की तस्दीक। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई की ज़मानत से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। मुज़ाकरात की बातें मुल्की और कौमी मफाद में हो रही हैं। बानी पीटीआई की शराइत पूरी होने वाली नहीं। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि इक़्तिदार को छोड़कर पीटीआई को हुकूमत में बिठा दे। अली अमीन गंडापुर के लेवल के मुताबिक ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुलाकातें कौमी मफाद में हो रही हैं। पीटीआई की मैंडेट वाली शर्त है वो पूरी नहीं होगी। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर भी हमें कोई परेशानी नहीं। पीटीआई एहतजाज से निमटने के लिए वफाक ने कमर कस ली। 24 नवंबर को इस्लामाबाद एहतजाज से निमटने के लिए 4000 रेंजर्स एहलकारों के हमरा 5000 FC एहलकार ड्यूटी देंगे। पंजाब पुलिस से 2 DIGs और 10 DSOPs इस्लामाबाद में ड्यूटी देंगे। 10 DPOs 500 एहलकारों के हमरा सिंध और पंजाब कांस्टेबलरी के भी 2,000 एहलकार मांगे गए हैं। डी चौक सील होना शुरू। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात भी रीशेड्यूल होंगे। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के मुकदमात पर आईनी बेंच की कमेटी का बड़ा फैसला। जस्टिस आयशा मलिक को सिविलियंस के फौजी ट्रायल के मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच से अलग कर दिया गया। एलामी के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केसेस की अपीलों के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के केस का फैसला 7 रुकनी बेंच ने दिया था। आईनी बेंचेस कमेटी का तीसरा इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में हुआ। इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और रजिस्ट्रार की शिरकत। कमेटी के हर रुकन के सामने रोजाना 5 चेंबर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। कमेटी का आईनी बेंच की इमदाद के लिए एक सिविल जज की खिदमात हासिल करने का फैसला। इजलास में कहा गया, आर्टिकल 186A के एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुकदमात की मुंतकली का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मामलात हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ राबते में रहेगी ताकि मसाइल को हल करने के लिए मौसर इक़दाम किए जा सकें। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक PAC अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 11 अरकान ने रिक्विजिशन जमा करा दी। बिलावल भुट्टो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनना चाहते थे। पीपल्स पार्टी जो सोच रही थी, नून लीग ने इस तरह साथ नहीं बिठाया। PPP रहनुमा मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, नून लीग ने बजट के मामले में पीपल्स पार्टी को साथ नहीं बिठाया था। हम चाहते हैं सियासी तरीके से मामलात को हल किया जाए। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से जो वादा किया इसे पूरा नहीं किया जा रहा। 26वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी ने भरपूर जिद्दोजहद की। वफाकी हुकूमत को हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांग रहे। सियासी लीडरशिप को बुर्दबारी दिखाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ने इस बार वाज़े वफाकी हुकूमत को पैगाम पहुँचाया। चौबीस नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ करते हैं। पीटीआई के पास प्लान ABC हैं तो मरने मारने वालों के लिए रियासत के पास A से Z तक सारे प्लान्स हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पिछले लॉन्ग मार्च में खैबर पख्तूनख्वा का 81 करोड़ रुपया लगा। अब कहा जा रहा है 58 करोड़ रुपए दें फिर बात होगी। हर MNA और MPA को 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये सूबे के पैसे हैं, आपके बाप के नहीं। किसी की मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाएं कि पाकिस्तान की बर्बादी नजर ना आए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, एक जमात फिर मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। अगर इन्होंने धरना देना है तो ये अपने सूबे में दें। मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। बानी पीटीआई को रिहा किया। हुकूमत ने करना है, केसेस हैं और इनका हिसाब देना पड़ेगा।
9/11 کے بعد امریکہ افغانستان میں اترا اور ہم نے اڈے دیے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں JUI افغان طالبان کی سیاسی حمایت کر رہی تھی. پاکستان میں ایسے ذہن کے لوگ موجود تھے جو افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے. مشرف اپنے مفاد میں امریکی جنگ میں ایسے گئے آج تک ہماری جان نہیں چھوڑ سکی. VPN غیر شرعی نہیں, اس کا استعمال درست انداز میں ہونا چاہیے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی کہتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کے مثبت استعمال پر قدغن نہیں. VPN کے حوالے سے کونسل کی سفارشات پہلے سے موجود. توہین مذہب, فرقہ واریت, انتہا پسندانہ اقدامات اور دیگر کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. رجسٹرڈ VPN کا استعمال ہی شرعی طور پر درست ہوگا. رجسٹریشن کی تاریخ ختم ہونے کے بعد وزیر اعظم سمیت سب کو رجسٹرڈ VPN استعمال کرنا چاہیے. آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت ہر شخص کو معلومات تک رسائی تک حق حاصل ہے. جدید ذرائع پر پابندی مسائل کا حل نہیں, مناسب متبادل ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو, باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ پر تبادلہ خیال. مریم نواز نے کہا بلوچستان میں رہنے والے بھائی دہشت گرد بلوچستان کی ترقی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. دہشت گردی کے مسئلے کے حل کے لیے بھرپور معاونت کریں گے. سرفراز بگٹی نے کہا مریم نواز پنجاب کی عوام کی مثالی خدمت کر رہی ہیں. ملک کی ترقی کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت کام کرنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے 2 صوبائی وزراء اور معاون خصوصی کی الگ الگ ملاقاتیں. وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر برائے ایکسائز, ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس مکیش کمار چاولہ کی ملاقات. وزیر اعلیٰ سندھ کی منشیات کی روک تھام, ٹیکس اہداف اور گاڑیوں کی جعلی نمبر پلیٹس کے خلاف کارروائی کی ہدایات. صوبائی وزیر لائف سٹاک اینڈ فشریز محمد علی ملکانی کو وزیر اعلیٰ کی ماہی گیری کے لیے ماحول دوست اور جدید طریقے اپنانے کی ہدایت. معاون خصوصی قاسم نوید قمر سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتی ہے. ججز اور بیوروکریٹس کو پلاٹ الاٹمنٹ. سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. جسٹس اطہر منیلا کی سربراہی میں دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا فیصلہ غیر آئینی اور اختیارات سے تجاوز قرار. سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی اپیل منظور کر لی. اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوبارہ معاملہ دیکھنے کی ہدایت. تحریری فیصلے میں کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں اشرافیہ کے وسائل پر قبضے اور ججز پلاٹس کا ذکر کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کہا وہ کیس اس کے سامنے تھا ہی نہیں. ججز کے پلاٹس کی اس الاٹمنٹ کو بھی ہائی کورٹ نے معطل کیا جو اس وقت سامنے تھا ہی نہیں. عدالتوں کا اپنے دائرہ کار کو وسعت دینا آئینی طور پر ناقابل قبول ہے.